صدر آفتاب اسلم گل کی زیر صدارت متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس 20 کلو آٹے کی قیمت میں 4 روپے اضافے پر تشویش کا اظہار۔ ایسوسی ایشن نے روٹی کی قیمت 25 روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن آفتاب گل کا کہنا تھا آٹے کی قیمت بڑھنے سے نان روٹی کی قیمت بڑھانا ناگزیر ہو گیا۔ نشتر کالونی کے علاقے میں رکشہ اور موٹر سائیکل کے درمیان خوفناک تصادم کا معاملہ، 13 سالہ بچہ جاں بحق لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت رمضان کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف کا شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا دورہ۔ دربار، نیلا گنبد، ناصر باغ، پارکنگ، انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک، نسبت روڈ کا معائنہ کیا۔ دربار انڈر پاس کے زیر تعمیر سیڑھیوں کے گرد حفاظتی چادر لگانے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مانسون کا آغاز، پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عمر جاوید کہتے ہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے الرٹ رہیں، کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ ریسکیو اور واسا سمیت دیگر ادارے مشینری سمیت عملے کو الرٹ رکھیں، نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو جلد از جلد ممکن بنایا جائے، شہری بجلی کے کھمبوں اور لٹکتے تاروں، کچے اور بسیدہ مکانوں سے دور رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مانسون بارشوں کے دوران تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کے احکامات، صوبے بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور فیلڈ افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ مریم نواز نے کہا مانسون بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے، تمام متعلقہ افسران اور عملہ الرٹ رہیں، کوتاہی یا غیر ذمہ داری کی گنجائش نہیں۔ محکمہ پاشی ٹیموں کو مکمل الرٹ رہنے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعلیٰ بلتستان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بلتستان کی ترقی اور خوشحالی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملالہ یوسفزئی کی تعلیم کے فروغ کے لیے خدمات کو خراج تحسین کہتے ہیں۔ بچیوں کی تعلیم کے لیے ملالہ کی کوشش نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے دنیا کو پیغام دیا، لڑکیوں کی تعلیم ترقی اور امن کی ضامن ہے۔ پنجاب میں بیٹیوں کی تعلیم حقوق اور فلاح بہبود کے لیے موسم تبدیلی کے ساتھ ہی لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری۔ صوبہ بھر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 40 تک جا پہنچی۔ لاہور سے 9 مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ اسپاٹ موجود ہیں۔ سرویلنس شروع نہ ہونے سے ڈینگی میں اضافے کا امکان ہے۔ وزیر صحت پنجاب حاجی عمران نذیر بولے ڈینگی ہاٹ اسپاٹ پر مکمل فوکس کیا جا رہا ہے، شہری ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کمشنر نعمان یوسف کا سترہ پنجاب اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ، ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز بھی ہمراہ۔ ڈی جی سترہ پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین اور افسران نے استقبال کیا۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف نے شہری شکایات ازالہ اور ویسٹ کلیکشن لائیو اسٹریمنگ کا جائزہ لیا۔ کمشنر کی زیر صدارت سترہ پنجاب اتھارٹی اور کمپنی کا اہم اجلاس، نعمان یوسف نے تحصیل وائز صفائی چیلنجز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ وزیر تعلیم پنجاب اب ٹیچر کے فرائض پہ سر انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رانا سکندر حیات کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس، صوبہ بھر میں ٹیوشن سینٹرز کی رجسٹریشن کے لیے تجاویز طلب، ٹیوشن سینٹر کی ڈیجیٹل میپنگ کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت، پیپ اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ لازمی قرار، 1,38,000 پیپ اساتذہ کے اکاؤنٹ کھولے جائیں گے۔ امید ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ ہمت اور حوصلہ کریں تو
امید کی روشنی یقین کا تمتماتا سورج بن جاتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکلات اور چیلنجز کے باوجود امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا امید کے عالمی دن پر پیغام بولی، مسلم لیگ نون عوام کی امید بن چکی ہیں۔ امید ہے پنجاب کے عوام کو صحت کی سہولتیں ملیں گی، ہر بے گھر کا اپنی چھت کا خواب پورا ہوگا۔ وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، طبی سہولیات اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ ملازمین کو مقررہ کم سے کم اجرت میں بھی کم تنخواہ دینے پر صوبائی وزیر کا اظہار ناراضگی۔ متعلقہ افسران کو حکومت پنجاب کی مقررہ کم از کم اجرت کے مطابق تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ بولے، محنت کش ملازمین کے حقوق پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں، پروگرام ڈائریکٹر کو معاملے کی فوری انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کڈنی فاؤنڈیشن کا قومی اسکریننگ پروگرام کا آغاز۔ جناح ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر شفیق جمعہ کی قیادت میں گردوں کی بیماری کے خلاف بڑی مہم شروع۔ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کی مفت اسکریننگ کا نجی ہسپتال میں آغاز۔ مفت رہنمائی اور ماہرین سے مشاورت کی سہولت بھی دستیاب۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مافیا سرگرم۔ ایل پی جی کی مصنوعی قلت کے باعث شہری شدید پریشان، انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ ایک روز میں ایل پی جی کی قیمت میں 40 روپے کلو تک اضافہ، فی کلو ایل پی جی 450 روپے میں بکنے لگی۔ اوکرا نے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 241 روپے 43 پیسے فی کلو مقرر کی ہے۔ پلانٹ سے مہنگی ایل پی جی خرید کر سستی نہیں بیچ سکتے، دکانداروں نے اپنا رونا سنا دیا۔ اوکرا آفس میں چند افسر صاحبان بیٹھ کے اپنی ناقص کارکردگی کو چھپانے کے لیے ایک ریٹ اناؤنس کرتے ہیں اور اس ریٹ کو وہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے مختلف اداروں کو بھیج دیتے ہیں، بلکہ پبلش کیا جاتا ہے۔ پھر ہمیں مختلف اداروں کے مشکلات فیس کرنا پڑتی ہے۔ اوکرا امپورٹ ایل پی جی کے اوپر اس کی ورکنگ زیرو ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اوکرا کے ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ ہمیں صرف امپورٹ کا جو گیس آتی ہے اس کا فگر بتا دیں تو ہم مان جائیں۔ پاکستان میں 2 لاکھ ٹن ایل پی جی درآمد کی جاتی ہے۔ اوکرا اتھارٹی عوام کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ چیئرمین آل ایل پی جی انڈسٹری آرگنائز کمیٹی حاجی نعمان احمد کی میڈیا سے گفتگو، بولے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ریٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لوکل گیس کی قیمتوں کو نوٹیفیکیشن میں امپورٹ کا لفظ ڈال کر انڈسٹری کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ حج 2027 تا 2030 کے لیے آن لائن حج رجسٹریشن ڈرائیو کامیابی سے جاری۔ گھر بیٹھے رجسٹرڈ ہونے والے عازمین حج کی تعداد 3,08,000 سے تجاوز کر گئی۔ حج پورٹل یا موبائل ایپ پاک حج کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل نہایت آسانی سے ممکن۔ وزارت مذہبی امور کے اگلے مرحلے میں حج واجبات بھی آن لائن وصول کرنے کا انتظام۔ 2,22,000 نے سرکاری جبکہ 86,000 نے پرائیویٹ حج اسکیم کا انتخاب کیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ مثالی نیلم نے پہلے جوڈیشل ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب میں وزیر قانون عاصم نذیر تاڑر، ممبر جوڈیشل کمیشن احسن مون، سینئر جج عابد عزیز شیخ اور جسٹس سید شہباز علی رضوی کی شرکت۔ سیشن جج طارق خورشید خواجہ، سینئر سول جج سعید رانا، سول جج جمیل بھٹی نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر منصور چشتی، صدر لاہور بار عرفان حیات پاشوا سمیت سینئر وکلا کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ چیف جسٹس نے اپنے آنے والوں کے لیے بہت بڑا ورثہ چھوڑ کر جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیف سیکرٹری نے بھی اس منصوبے کی کاوشوں کو سراہا۔ اس منصوبے میں تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتا ہوں۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تاڑر کی جوڈیشل کمپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔